بقیہ ایام ہیں، ان ایام میں تم اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ۔ رمضان میں جس طرح تم نے تہجد کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، تو آنے والے دنوں میں بھی کم سے کم فرض نمازوں کے ادا کرنے والے بن جاؤ، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ۔ عادت ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ ہم اور آپ کوئی اور چیز کا 10-5 دن کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ یہ رمضان 30 دن کے لیے آیا تھا کہ تمہارے اندر عبادت کی عادت پڑ جائے، تمہارا نفس عبادت پر آمادہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت کو وہی اعمال پسند ہیں جس پر ہمیشہ بڑھتی جائے، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوسرا پیغام دینے کے لیے آیا تھا۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ تم حرام چیزوں کے چھوڑنے والے بن جاؤ، حرام چیزوں کے چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تم نے رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں تک کو چھوڑ دیا، حلال چیزیں، کھانا حلال، پینا حلال، تمام چیزیں حلال، لیکن تم رمضان میں حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، روک کر کے رکھے۔ تو جو بقیہ ایام ہیں تمہیں حلال چیزوں سے نہیں رکنا ہے، کم سے کم تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک لو۔ جو چیزیں تم پر حرام ہیں، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، مکاری ہے، حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہے، یہ جو محرمات ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھو، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لو۔ رمضان یہ پیغام دے کے گیا ہے، رمضان یہ پیغام ایک پیغام اور دے کر کے گیا ہے کہ اچھے ماحول میں عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ رمضان کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شیطانوں کو قید کر دیا، شیطانوں کو قید کر دیا تاکہ تمہارے لیے رمضان کا ماحول اچھا بنا رہے، تم عبادت و ریاضت کا اہتمام کرتے رہو۔ یہ پیغام دیا ہے کہ تم بقیہ ایام میں بھی اپنے ماحول کو اچھا بناؤ، سازگار بناؤ، بہتر ماحول بناؤ، اپنے گھر کو دیندار ماحول بناؤ، اپنے گھر کے ماحول کو درست رکھو، تمہارے دوست اچھے ہوں، تمہارے رشتہ دار دیندار ہوں۔ جب دینی ماحول میں رہو گے، اپنے آپ کو دین سے جوڑ کر کے رکھو گے، تو شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پیغام دے دیا ہے۔ اسی طرح رمضان یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ ایک مومن آدمی جوابی حملہ نہیں کرتا۔ یہ پیغام دے کر کے رمضان کے بہت سارے پیغام ہیں، ان میں سے میں چند پیغام کا ذکر کر رہا ہوں۔ رمضان کے بہت سارے پیغام ہیں کہ مومن آدمی جوابی حملہ نہیں کرتا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا۔ اچھا اخلاق سکھلانے کے لیے ہے کہ تم باقی ایام میں اچھے اخلاق سے، اچھے عادت و ادوار سے، اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو۔ کیسے جوابی حملہ نہیں سکھاتا؟ روزے داروں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تم سے کوئی جہالت کرے، تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے، اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ یہ کہیں بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ سکھلانے کے لیے آیا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی میں جوابی حملہ مت کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے مت دو، اس لیے کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو رمضان کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ جو بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے عبادت و ریاضت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری رحمت کا
جو تیری رحمت کو واجب کر دے. ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں. اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کی زندگیوں میں صالحیت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جو والدین اپنی اولاد کے رشتے کے لیے فکر مند ہیں انہیں مناسب رشتہ نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے واعزہ و اقربا، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے لیے برزخ کی زندگی کو آسان فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.